بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب منہج النقد فی علوم الحدیث باب السادس نازل اور المزید فی متصل الاسانید، یہ دو قسمیں حدیث کی آج پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 30 ہے۔ الحدیث النازل، سند کے دراز لمبے ہونے کی حقیقت۔ اس کے بنیادی 5 اقسام علم حدیث میں اس کا علمی اور تنقیدی مقام۔ سب سے پہلے تعریف اور علمی حیثیت ہے۔ حدیث نازل کیا ہے؟ یہ علوم کی سند عالی کی ضد ہے، جس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں راویوں کی تعداد کثرت کی وجہ سے زیادہ ہو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یا کسی امام تک فاصلہ طویل ہو جائے تو اس سند کو سند نازل کہتے ہیں۔ سند میں جتنے زیادہ وسائط ہوں گے، نقد و تحقیق کا کام اتنا ہی بڑھ جائے گا، اس لیے یہ لوگ کے برعکس ایک طویل راستہ۔ محدثین کا اسلوب و نظریہ۔ محدثین جو ہے اس حدیث کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک یہ ناپسندیدہ اور غیر مرغوب عنہ ہے، جسے پسند نہیں کیا گیا۔ امام یحییٰ بن معین کا قول ہے کہ سند نازل چہرے پر ایک زخم یا داغ کی مانند ہے، اور امام علی بن مدینی کہتے ہیں کہ نزول نفوست اور کمزوری کا سبب ہے، سند کا طویل ہونا۔ یہ اس کی 5 قسمیں ہیں اس کی۔ پہلی ہے نزول مسافت مطلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی سند میں راویوں اور واسطوں کا کثرت سے ہونا، یہ نزول کی سب سے اہم اور بنیادی قسم ہے۔ دوسری اور تیسری نزول مسافت نسبی، کسی خاص امام حدیث جیسے امام بخاری یا سیاستہ کے متبادل طریقوں کی نسبت سے متبادل سند میں راوی کا کثرت سے۔ امام بخاری تک جو سند پہنچ رہی ہے اس میں راوی کثیر ہو۔ 4 اور 5 نزول صفت، راویوں کی وفات میں تاخیر یا ائمہ سے سماع کرنے کی عمر میں تاخیر ہونا، یہ بھی نزول کا سبب ہے، جس سے سند ظاہری طور پر طویل دکھائی دینے لگے۔ نزول کو بلا وجہ ترجیح دینے کا، بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ نزول اس لیے افضل ہے کہ اس میں راویوں کی تحقیق پر زیادہ محنت اور ثواب ملتا ہے۔ یہ اس شخص کی مانند ہے جو دور کا راستہ اختیار کرتا ہے تاکہ ثواب زیادہ ہو، اگرچہ اس چکر میں مسجد کی نماز با جماعت ہی فوت ہو۔ تو یہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو مسجد قریب ہے، راستہ قریب والا چھوڑ کر دور والا راستہ چل کے آتا ہے تاکہ ثواب زیادہ ہو، لیکن اس چکر میں مسجد کی نماز با جماعت ہی فوت ہو۔ وہ استثنائی احوال جہاں نزول افضل ہے۔ محدثین کے نزدیک علوم کے مقابل
نزول صرف ان مخصوص حالتوں میں ترتیب آتی ہے جن میں کوئی ایسی خصوصیت ہو جو فاصلے کی کثرت کو پورا کرے، مثلا زیادت ثقہ، نازل سند کے راوی زیادہ ثقہ ہوں تو، یا اس میں کوئی ایسی زائد علمی بات ہو جو عالی سند میں نہ ہو، اب یہ نازل ترجیح پائے گی۔ رجال کا تفقع اور حفظ، نازل سند کے رجال زیادہ بڑے حافظ اور فقی ہیں، جیسے وکیع بن جراح نے فقی راویوں کی طویل سند کو شیخ عالی پر ترجیح دی۔ عبداللہ بن مبارک کا فیصلہ، حدیث کی خوبی سند کے قریب ہونے میں نہیں بلکہ رجال کی صحت اور ثقافت پر ہے۔ اس کے بعد ہے المزید فی متصل الاسانید، بظاہر متصل سند میں کسی زائد راوی کا وہم دور کرنے کے اصول اور علمی نقد کی اہم ترین ماخذ۔ المزید کی علمی تاریخ اور اہمیت، متصل اسناد میں وہم کا سدبہ۔ المزید فی متصل الاسانید سے مراد یہ ہے کہ ایک راوی کسی بظاہر متصل سند کے درمیان ایک ایسے راوی کا نام اضافہ کر دے جسے دیگر حفاظ حدیث اور ثقہ راویوں نے ذکر نہ کیا۔ یہ علم حدیث کی نہایت نفیس باب ہے، کیونکہ یہ بظاہر اتصال کے باوجود راوی کے وہم اور نادانستہ اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مزید فی متصل الاسانید کی ایک لازوال مثال، امام ترمذی اور امام بخاری، یہ حدیث خطا ہے اور اس میں عمر بن عبدالعزیز کا نام ظاہر ہے۔ یہ جیسے ابن اسحاق، زہری اور وہ عمر بن عبدالعزیز اور وہ ربیعہ بن سبرہ، والد سبرہ۔ دوسری ہے ابن اسحاق، زہری، ربیعہ بن سبرہ اور والد سبرہ۔ تو زہری نے یہ حدیث ربیع بن سبرہ سے عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں سنی، تو اب زہری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اضافہ کر دیا، حالانکہ جو سند ہے اس میں ربیع اپنے والد سبرہ سے روایت کر رہے ہیں، لیکن محفل جو تھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تھی، اس لیے امام زہری نے ان کا بھی نام دیا۔ تو یہ ہے اس کی مثال۔ تو یہاں پر جو راوی ہے جریر بن حازم نے مجلس کا ذکر سن کر غلطی سے عمر بن عبدالعزیز کا نام ہوئی سند میں شامل کر۔ نقد مزید کی باریکیاں اور علمی خطرات، حکم لگانے کی شدت اور صعوبت، اس زیادتی پر غلطی کا حکم لگانا بہت نازک ہے۔ ممکن ہے راوی نے پہلے واسطے سے سنا ہو اور پھر علوم کے اصول کے لیے بعد میں براہ راست شیخ العالی سے سن لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو راوی کو سنا۔ اور قرائن پر مدار، ائمہ نقد ایسی پیچیدہ صورتحال میں بیرونی قرائن، تاریخی شواہد اور دیگر الفاظ حدیث کے متفقہ طریقوں کی مدد سے فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ مرسل خفی سے اقتباس، اس باب کو پرکھتے وقت ائمہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کہیں یہ مسئلہ مرسل خفی کے ذیل میں تو نہیں آتا جو نقد کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مرسل خفی یہ ہوتا ہے کہ راوی کی اپنی مروی کے ساتھ مروی عنہ سے معاصرت تو ہے لیکن نہ ملاقات ہے اور نہ سماع۔ خطیب بغدادی کی کتاب اس موضوع پر ایک بے نظیر کتاب ہے جو انہوں نے تعریف فرمائی، وہ ہے تمییز المزید فی متصل الاسانید، سند کا متصل ہونا اور اس کی اقسام۔ سند کا متصل کا اتصال قبول حدیث کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اتصال کے ساتھ ضبط، عدالت اور شیوذ و علت سے دوری پائی جائے تو حدیث مقبول یعنی حسن، صحیح یا حسن ہوگی، ورنہ مردود کہلائے گی۔ تو یہ آج کی ہماری ہے، اس کو ہم نے متن کی طرف آتے ہیں۔ النازل، الحدیث النازل ضد العالی، نازل جو ہے یہ عالی کی ضد ہے۔ وهو الذی بعودت المسافۃ فی اسناد، وہ حدیث جس کی سند میں مسافت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ کما ان العلوم قد ينقسم الى خمسة اقسام،
جس طرح علوم کی 5 قسمیں تھیں، اسی طرح نزول بھی 5 قسموں میں منقسم ہوگی. تو رفع ما سبق گیا. پہلی ہے کثرت الوسائل الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت پہنچنے میں کثیر راوی ہوں، واسطے ہوں، اسے کہتے ہیں نزول و مسافت مطلقہ، نزول مسافت مطلقہ. دوسری ہے کثیر الوسائل الی امام من ائمۃ الحدیث، ائمہ حدیث میں سے کسی امام تک کثیر واسطے ہوں، اسے نزول مسافت نسبی کہتے ہیں. تیسری ہے نزول الاسناد فی طریق غیر کتب ستہ علی الاسناد طریقی. تیسرا یہ ہے کہ سند کا نازل ہونا اس کتب سیاستہ کی سند کے علاوہ، جس سند سے انہوں نے روایت کی، اس کے علاوہ کسی اور سند سے اس کو روایت کرنا. تو یہ جو کہا جائے گا اور وہ نزول تو مسافت نسبی ہے، اس کو بھی مسافت نسبی کہا جائے گا. چوتھی اور پانچویں یہ ہے کہ تاخر الوفات و قضا تاخر الوفات، کہ راوی کی وفات دیر میں ہوئی لہذا اس کی حدیث نازل ہو گئی، یا راوی نے دیر سے بعد میں سنا، شیخ کی آخری دور میں سنا، اس کی حدیث نازل ہو گئی. نزول صفت، یہ نزول صفتی ہے. نزول جو ہے والنزول مفضول مرغوب عنہ عند المحدثین، یہ محدثین کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. ابن معین نے فرمایا الاسناد نازل قرحۃ فی الوجہ، یہ چہرے پر زخم کی طرح ہے. اور ابن مدینی نے فرمایا النزول شؤم، یہ ایک نحوست ہے. اور شذ بعضهم، اور بعض نے جو ہے وہ اس میں انوکھی بات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فزعم ان النزول کا افضل من العلوم، کہ نزول جو ہے وہ علوم سے عالی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دیتے ہیں، یہ جمہور کے خلاف یہ شاذ رائے ہے کہ انه یجب علی الراوی ان یجتہد فی متن الحدیث و تعویلہ وفی الناقل و تعدیلہ، وکلما زاد الاجتہاد زاد صاحبہ ثواب، کہ راوی جو ہے نا وہ اس میں اس پر کوشش کرنا لازم ہے. اپنے حدیث کی جو ہے وہ تعویل اور تشریح کرے گا، اور اس کے راویوں کو نقل کرے گا، ان کی تعدیل. جتنا کوشش وہ زیادہ کرے گا اتنا ثواب اس کو زیادہ ملے گا. هذا مذہب ضعیف الحجت، یہ مذہب بھی ضعیف ہے اور ضعیف الحجت ہے. اور اس بارے میں کیا اچھی بات کہ حافظ زین الدین عراقی نے فرمائی کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ سے آئے لیکن وہ دور کا راستہ چل کے آئے تاکہ ثواب زیادہ ہو، وَإِنْ أَدَّاهُ شُلُوكُهَا إِلَىٰ فَوَاتِ الْجَمَاعَةِ، یا التي مقصود، چاہے اس کے لیے اس کو جماعت بھی ضائع کرنی پڑے، یعنی اس لیے قریب والا راستہ چھوڑ کر دور والے راستے سے آئے کہ ثواب مجھے زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن المحدثون استثنوا تفصیل العلوم ما اذا كان مأمور ويجعل له مزيدة على الاسناد بعد. البتہ بعض محدثین نے ایک استثناء بھی بیان کیا ہے کہ اگر نازل سند میں کوئی ایسی خصوصیت ہو جو اس کی کمی کو معیوب پر کمی کو پورا کرے تو بھیا جاگ لہو مزید اور تمہارا سند ڈالے تو پھر اسے سند جاری کا ترجیح دی جائے گی. جیسا کہ سند نازل میں کوئی راوی ہو جو جس میں کیا ہو کسی کا راوی کی معتبر زیادتی موجود ہو، یا اس کے سند نازل کے راوی جو ہے وہ احفظ یا افقہ ہو، جیسے وکیع بن جراح نے فرمایا اپنے تلامذہ سے ایوکما احب الیکم ان احدثکم عن الاعمش عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں کون سی سند زیادہ پسند ہے؟ ایہما احب الیکم، میں تمہیں حدیث بیان کروں اعمش عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود عن النبی،
یا میں حدیث بیان کروں عن سفیان ثوری عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود. تو لوگ شاگردوں نے کہا نحب الاعمش فإنه اقرب اسناد. ہم اعمش کی روایت کریں گے چونکہ یہ قریب ہے، اس میں 1 2 3 واسطے ہیں حضور تک، اور سفیان ثوری والی روایت میں 4 واسطے ہیں. تو فرمایا بھائی حکم الاعمش شیخ، کہ تم پر افسوس ہو، اعمش جو ہیں وہ بڑے شیخ ہیں. ولیکن سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ فقیہ عن فقیہ عن فقیہ عن فقیہ، یعنی سفیان بھی فقیہ ہیں، منصور بھی فقیہ ہیں، ابراہیم نخعی بھی فقیہ ہیں، اور علقمہ بھی فقیہ ہیں. تو لہٰذا انہوں نے سند نازل کو جو فقاہت والی تھی سند عالی پر ترجیح دی. اسی لیے عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ لیس جودۃ الحدیث قرب الاسناد بل جودۃ الحدیث صحت الرجال، کہ حدیث کی عمدگی صرف سند کا قرب نہیں ہے، قریب ہونا، یہ سند کا عالی ہونا نہیں ہے، بلکہ جودۃ الحدیث صحت الرجال، راویوں کا صحیح ہونا. اور حافظ سلفی نے فرمایا الاصل الاخذ عن العلماء ونزولهم اولا من العلوم عن الجہالة على مذہب المحققین من المعتقدات. اصل مقصد علماء سے روایت کرنا ہے. اگر علماء کی سند نازل بھی ہو تو جاہلوں کی عالی سے بہتر ہے، یہی محققین کا مذہب ہے. تو اسی قبیلے سے جو ہے یہ بھی ہے کہ علوم جو ہے تفرد سند بالحدیث مع حاجت المحدث نہیں فإنه عالی متفرد. اسی سند سے یہ بھی ہے، اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ سند عالی اگر اس کی سند جو ہے نا وہ متفرد ہو، یعنی فرد ہو، باوجود اس کے کہ وہاں حاجت ہے، وہاں حاجت المحدث نہیں فإنه عال، بس وہ وہاں حدیث سے عالی کے ساتھ وہ منفرد. لیکن یہ ساری علوم اصطلاحی نہیں ہے محدثین کے نزدیک، وندرجہ فی العلوم الاصطلاحی، بعض علوم اصطلاحی میں شمار کیا تو انہوں نے تصاول کیا اور اس میں بحث ہوئی. تو یہ علوم کے معنی کے اعتبار سے. اگلی ہے المزید فی متصل اسانی. تو یہ ایک عظیم نوع ہے، جلیل عظیم الفائدہ ہے. وہ یہ ہے کہ جدید راوی فی الاسناد المتصل رجلا لم یذکرہ غیرہ، کہ متصل سند میں ایک راوی کو زائد کر دینا جس کا ذکر اوروں نے نہ کیا. اس کی مثال امام ترمذی نے علل کبیر میں ذکر کی جریر بن ابی حازم سے، کہ وہ کرتے ابن اسحاق سے، اور وہ زہری سے، اور وہ عمر بن عبدالعزیز سے، اور وہ ربیہ بن شبرہ سے، اور وہ شبرہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعاطا یوم فتح. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد یعنی محمد یعنی امام بخاری سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں. فرمایا ھذا حدیث خطا و صحیح، یعنی یہ سند خطا ہے، درست جو ہے وہ زہری عن ربیہ شبرہ عن نبی، اس میں عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے. انما اتا الخطا من جریر بن حازم، یہ جریر بن حازم سے ہوئی ہے. اور شاید کہ اس کا خطا کا سبب یہ ہو کہ اس حدیث کا زہری نے اس حدیث کو ربی سے سنا ہو، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی محفل میں تو بس گمان ہوا جریر بن حازم کو کہ زہری نے عمر بن عبدالعزیز سے اور انہوں نے ربیہ سے سنی ہے، جبکہ یہ حدیث دوسری سند سے جو آئی ہے امام مسلم اور امام احمد کے ہاں وہ زہری عن ربی ہے، اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر نہیں. تو اس بارے میں خطیب بغدادی نے کتاب لکھی ہے، اور بڑی جید کتاب ہے، تمییز المزید فی متصل الاسناد. وفی رأینا ان هذا النوع يمكن ان يدخل في المدرج
مدرج سند الاتی و فی معلل بعلت غیر قادر. فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ نو مدرج سند میں بھی شامل ہو سکتی ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا، اور علل حدیث میں بھی ایسی علت کے تحت آ سکتی ہے جو علت مجرو نہیں کرتی، علت غیر قادیہ ہے، قادحہ نہیں ہے. وجدیر بالعنایت ہنا ان الحکم زیادتی لہذا النوع صعب شدید یقف علی آفات النقل، کہ یہ خاص توجہ بھی یہاں پر ہے کہ اس نوع کی کسی راوی کے اضافے کا فیصلہ کرنا نہایت جو ہے وہ مشکل ہے، اور علم حدیث کی نہایت باریک سرحدوں پر یہ واقع ہے. اور وخاطر انقطاع یکون راوی قد سمع من شخص زائد ثم طلب العلوم فسمعه من الشیخ الاعلی مباشر. اور اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ راوی نے پہلے اس اضافی جو واسطہ ہے اس سے حدیث سنی ہو، پھر طلب علوم کے لیے یعنی سند عالی کے لیے اس راوی اپنے شیخ کے شیخ سے سنا ہو براہ راست. اور یہ قد واقع ذالک فی احادیث کثیرہ، یہ کثیر حدیث میں ہو چکا ہے. لیکن فرماتے ہیں لیکننا نستانس فی ھذا الحال بالقرائن، لیکن ایسی صورت میں حال میں ہم قرائن سے مدد دیتے ہیں کہ الظاہر ممن واقع له مثل ذلك کما واقع کما قال ابن صلاح بأن يذكر السماعين اذا لم يجد ذکر ذلك اللہ والزیادہ. امام جیسا کہ امام ابن صلاح نے فرمایا کہ عام طور پر جس شخص نے ایک حدیث کو دو مختلف طریقوں سے سنا ہو اور وہ دونوں سماعوں کا ذکر کرتا ہے، اگر اس نے دونوں کا ذکر نہ کیا تو ہم اسے اسی اضافی راوی کی ذاتی پر مانگتے ہیں. وکذالک قد ينتقد الحكم بزیادة في هذا النوع بالمرسل الخفي وسنشرح ذلك فيه ان شاء اللہ. یعنی اسی طرح اس نوع میں زیادتی کا جو فیصلہ ہے وہ مرسل خفی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. مرسل خفی ممکن ہے معاصرت ہو، ملاقات ہو، اس بارے میں اس کی جگہ پر ہم مرسل خفی کے مقام پر اس کی بحث کریں. اب ہے حکم الاتصال و انواع المتصل، کہ حکم متصل حکم اتصال اور متصل کی انواع. اتصال سند لہو شان کبیر فی اصطلاحات حدیث میں سند کا متصل ہونا یہ بڑی عظمت کی بات ہے، اہمیت رکھتی ہے. یہ توقع علیہ قبول الحدیث کما عرفت من قبل، اور حدیث کی قبولیت اسی سند کے متصل ہونے پر ہے، جیسے کہ آپ پہلے پہچان چکے ہو. بھائی فَإِذَا وُجِدَ الْاِتِّصَالُ مَعَ سَائِرِ شُرُوطِ الْقُبُولِ، بس اگر سند متصل پائی گئی باقی تمام شرائط قبول کے ساتھ تو کان الحدیث مقبولا، تو حدیث مقبول ہوگی، وَإِلَّا كَانَ مَرْدُودًا وَإِلَّا مَرْدُودًا. اب فَأَنْوَاءُ هَذَا الْفَصْلِ مُشْتَرَكَةٌ بین اقسام الحدیث الثلاث. تو انواع جو ہے نا اس فصل میں مشترک ہوں گی تین اقسام حدیث میں، صحیح، حسن اور ضعیف. یعنی متصل جو سند سے آئے گی وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں تک آج کی ہماری گفتگو تھی. یہ فصل اول جو ہے باب سادس ختم ہوئی. اس کی پریزنٹیشن ایم سی کیوز اور جو ورک شیٹ ہوتی ہے وہ میں سینڈ کر دوں گا. اس کو مہربانی فرما کے اس کو حل کیا کریں اور اپنے پاس نوٹ کر کے یہ پیپر میں یہ کام آئیں گے آپ کے لیے، وہاں پریشانی کا سامنا کرنا. اگلی فصل ہم پھر شروع کریں گے علوم السند من حیث الانقطاع. آج کی گفتگو یہاں پر